السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کے بچوں کی صحت، عزت، ایمان میں اپنی خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو لگائی تھی کہ مریم کی بہت طبیعت خراب ہے۔ مریم کو تقریباً 11-12 سال بعد دوبارہ سے فٹس آیا اور اس فٹس آنے کی وجہ کر اس کی آنکھ کی روشنی دوبارہ سے چلی گئی۔ تو بس ایک نارمل سا ہی دن تھا اور یہ اسی دن کی ویڈیو ہے۔ پورے پاکستان میں شدید گرمی چل رہی ہے، کراچی میں مگر مستقل 3 مہینے سے بہت شدید والی گرمی ہے۔ تو بس میں مریم کو نہلانے ہی لے جا رہی تھی تو بارش شروع ہو گئی۔ میں نے بولا چلو باہر نہلا دیتی ہوں، تو باہر جا کے مریم نے بارش میں تھوڑا سا نہایا اور حفصہ کو ہو رہا تھا بہت تیز بخار، تو حفصہ نے نہیں نہایا مگر ہمارے ساتھ تھی۔ اس کے بعد گھر لا کے میں نے اس کو فوراً ڈائریکٹ گھر میں واش روم میں نہلایا اور پھر اس کو بٹھا دیا کارٹون دیکھنے۔ اس کو میٹھے چاول جو میں نے پکائے تھے وہ گرم کر کے دیا، سبھی نے کھایا اور پھر میں لیٹ گئی، کیونکہ پتہ ہے پھر مریم کو نہلانے کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو میں لیٹ گئی، تھوڑی سی آنکھ لگ گئی۔ پھر حفصہ نے اٹھایا تو وہ جو پالر والی افشین ہے اس نے وہ سنگاپورین رائس بنایا تھا تو وہ بھیجا تھا، تو وہ حفصہ نے بھی کھایا اور میں نے مریم کو بھی کھلایا اور اس کو ڈانٹا بھی کہ دیکھو نیند آ رہی ہے، مطلب ایسے اس کی آنکھیں لگ رہی تھی۔ میں نے بولا نیند آ رہی مگر تم سوئی نہیں کارٹون دیکھنے کے چکر میں۔ اور پھر میں کچن میں چلی گئی کھانا بنانے، 5 منٹ بھی نہیں ہوا حفصہ نے آواز دیا ماما اپی بلا رہی ہے۔ میں آئی، میں نے بولا مریم لیٹ جاؤ، کارٹون کے چکر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی میں نے حفصہ سے بولا، حفصہ نے نیچے ہی تکیہ ڈال دیا۔ میرے لٹانے سے پہلے ہی میں نے دیکھ لیا، مریم کو نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، اور فٹس بھی آنا شروع ہو گیا۔ حماد اوپر ہی سو رہا تھا، آواز دی اور پھر بس اس کے بعد تو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ یہ تھوڑی بہت ویڈیو حفصہ نے بنا لی تھی، وہ بھی اس لیے کہ ڈاکٹر دیکھنے چاہتے ہیں نا کہ کس ٹائپ کا فٹس تھا، تو وہ فٹس کی ویڈیو آپ دیکھیں کہ کس شدت کے فٹس تھی، کہ اس فٹس میں مریم کی آنکھ کی روشنی پھر سے چلی گئی۔ اب 6 بجے سے فٹس آیا اور ہم تقریباً 8 بجے کے بعد گھر سے نکل سکے۔ اب یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہم اتنا لیٹ اسپتال پہنچے اور کیا کچھ ہوا اسپتال کے اندر، وہ سب انشاءاللہ میں کسی تفصیلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ خیر، جب مریم کو فٹس کا انجیکشن لگ گیا تو مجھے لگا اب صحیح ہے، مریم پرسکون ہے، مگر نہیں، یہ جب سی ٹی اسکین کے لیے گئی تو وہاں بھی اس نے بہت تنگ کیا۔ خیر حماد نے ہاتھ پکڑ کے اس کو سی ٹی اسکین کروایا اور اس کے بعد حماد چلا گیا اس کی رپورٹیں لینے، تو اس کو بس نظر تو آ رہا نہیں تھا، صرف آواز آ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے مارنا شروع کیا، اپنے بال کھول دیے۔ خیر ساری ٹریٹمنٹ اور ٹیسٹ کے بعد ہم اس کو رات کے 3:30 بجے گھر لے کے آئے، کیونکہ اگلا دن سنڈے تھا تو ڈاکٹر تو ہوتے نہیں۔ اور پھر کنولہ کے لیے اس نے بہت تنگ کیا کہ نہیں بس کنولہ نکالنا ہے، اور پورے اسپتال میں یہ جب تک کا اس کو فٹس آیا اس کے بعد جو یہ مطلب نیند سے اٹھی ہے تو یہ اسٹریچر پہ بیٹھ کے ہی گھومتی رہی۔ اب حماد کی گردن کو پکڑ لی اور حماد ایک ہاتھ سے اس کو پکڑ رہا ہے، ایک ہاتھ سے اسٹریچر پکڑ رہا ہے اور میں پیچھے سے اسٹریچر چلا رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں آپ کتنی شدت کا فٹس تھا کہ ہم سب مل کے کلمہ پڑھ رہے تھے اور حماد سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، اور دیکھیں یہ انجیکشن لگنے کے بعد مریم یہاں پہ سو رہی ہے اور ہم سی ٹی اسکین کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگا سب اچھا ہو گیا، مگر نہیں، اس کے بعد مریم نے بہت زیادہ تنگ کیا، اتنا کہ حماد گھر آنے کے بعد تو حماد کی بہت طبیعت خراب ہو گئی، کیونکہ یہ میرے سے تو چڑھ رہی تھی، حماد کے ساتھ لگی ہوئی تھی، وہ بچہ بھاگ دوڑ بھی کر رہا تھا، اس کا بھی دھیان دے رہا تھا۔ تو خیر سب کچھ ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ابھی بھی وہی مسئلہ ہے کہ MRI مریم کا کیسے ہوتا، آپ لوگ بہت دعا کیجیے گا کہ مریم کا MRI جو ہے ہو جائے اور مریم آسانی سے کروا لے
اور مریم کی جو آنکھوں کی روشنی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، ڈاکٹر MRI کے ذریعے سے بہترین علاج تجویز کر سکے کہ مریم کے کیا پرابلم ہے، اسی حساب سے علاج ہو سکے۔ یہ اگر MRI 6 مہینے پہلے ہو جاتا تو شاید اور بہتر ہوتا۔ خیر، اللہ کی مرضی، اللہ کی مصلحت۔ بس میری زندگی میں بس یہ ہے کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ میں نے جو اتنی محنت کی تھی مریم کے پیچھے 10 سال، اور پھر اس کو فٹس نہیں آ رہے تھے اور اس کی دوائیں وغیرہ بند ہو گئی تھی، تو وہ سب کچھ ایک جھٹکے میں ہی برباد ہو گیا۔ اور دیکھیں گھر آ کے اس نے یہی کیا کہ بس میں اور ہمارے صرف لیٹے تھے، سوئے تو بالکل بھی نہیں تھے، تو یہ اس نے ہاتھ سے کنولا کھینچ کے نکال دیا۔ جب خون لگا نا بیڈ پہ تب مجھے پتہ چلا کہ اس نے کنولا نکال دیا۔ اور یہ بس یہ سو رہی نہیں ہے، بس یہ تھوڑا سا آنکھ بند کری پوری رات بے چین رہی۔ اور دیکھیں یہ پھر سے نا دوبارہ سے اس کے منہ سے تھوک آنے لگا ہے، تو یہ مینٹلی پرابلم ہوتا ہے، قدرت مطلب کہ خود سے مریم نہیں گراتی ہے۔ حفصہ نے اس ویڈیو کو پوری سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی، مگر نہ ٹائم مل رہا تھا اور نہ ہی دماغ کام کر رہا تھا۔ ابھی مریم نے اب عصر کے بعد تھوڑا سا آرام کر رہی ہے، مطلب سو گئی ہے، تو میں نے بولا چلو اس میں وائس اوور کر دیتی ہوں۔ مریم کو آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو پلیز مریم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ثانیہ شان ڈیری بلاگ نے مریم کے سپورٹ میں جو ویڈیو بنائی ہے اس کو ضرور واچ کیجیے گا، وہ میرے دل کی آواز تھی۔ اور جن لوگوں نے مریم کے لیے دعائیں کی ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے ہی موقع ملا تو انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو ڈالوں گی، مریم کی ہیلتھ اپڈیٹ آپ لوگوں کو دیتی رہوں گی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔